اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت رحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود شریف، حقانی درود شریف. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. پرزینٹ ٹائم میرے زندہ ولی کامل میر پیر شریعتی طریقتی حقیقتی معرفتی حضور موجودہ گد نشی ماسٹر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ حقانی جماعت کے علماء، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کونے کونے میں سننے والے سامعین اور سامعات، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ایک بار اور سلام کر رہا ہوں، آواز کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، آج میری تقریر جو 25 منٹ کی ہوگی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے کہہ دیجیے گا کہ کتنی دیر بولنا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے ہم کو انجیکشن نہیں لینا ہے. اسی لیے 25 منٹ کی تقریر ہوگی. ہمارے سب حقانی جماعت، ان کی بڑی قربانیاں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی قربانیوں کو پانچوں مرشد برحق کے صدقے طفیل میں قابل قبول عطا فرمائے. آمین. علماء کی بڑی ضرورت ہے، کل بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے، صبح قیامت تک ضرورت رہے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق انشاءاللہ یہ ایسے علماء ہیں، یہ وہ حقانی جماعت کے علماء ہیں جو الحمدللہ کل بھی اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کے چلے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں اور صبح قیامت تک چلتے رہیں گے. آج ہم ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، اس جگہ کوئی دوسرا آئے گا، پھر وہ چلا جائے گا، پھر دوسرا آئے گا. یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے گا. اور یہ حقانی دربار میرا محتاج نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ جو دربار اللہ کا دربار ہو جائے، جو دربار رسول اللہ کا دربار ہو جائے، جو دربار غوث و خواجہ کا دربار ہو جائے، اسے دنیا دار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اس پر اللہ کا خاص بہت بڑا احسان ہے. آج کی اس مختصر سی تقریر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ پوری دنیا میں یہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. ایک بہت بڑا ریمر پھیلا ہوا ہے سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کے خلفاء کے تعلق سے، ان کے خلفاء کے تعلق سے. یہ علماء اہل سنت یعنی سرکار اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے یا نہیں ہے، یہ آج کی موضوع گفتگو ہے. کہیں سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی مسلمان گمراہ نہ ہو، اگر دنیا اسے گمراہ کہہ دے، بتاؤ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ کوئی جنتی ہے، اسے کوئی جہنمی کہہ دے، تو آپ بتائیں یہ اسلام کے خلاف ہے یا جائز ہے؟ خلاف ہے. آپ چور نہیں ہیں، کوئی اگر آپ کو چور کا الزام لگا دے
تو یہ اسلام کے بھی خلاف اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ آج کی تقریر میں ہم یہ واضح کریں گے کہ جس کا دادا سنی، جس کا دادا حضور سنی، جس کے 8 خلفاء سنی اور جس کا سلسلہ سنی، وہ کتنے بڑے کے پائے کے بزرگ ہوں گے۔ پہلے آئیے قرآن پاک کی آیت ربانی سنیے اور اس کا میننگ، اس کا معنی سنیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا دیکھا جو مانے کر لو بھائی، ہمیں اس پہ جانا نہیں ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمت، اگر کوئی نماز میں یہ پڑھ دے انعمتو پڑھ دے کہ میں نے انعام کیا، نمازی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار مجھے اس راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جس پر تیرا قہر نازل ہوا۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ پروردگار مجھے فرعون کے راستے پہ نہ چلا، مجھے نمرود کے راستے پر نہ چلا، مجھے یزید کے راستے پر نہ چلا، مجھے شیطان کے راستے پر نہ چلا، چلا اس پر جس پر تیرا انعام ہوا۔ تو آئے اب ہم قرآن سے پوچھ لیں بھائی، کسی مولوی صاحب سے کیوں پوچھے؟ قرآن سے پوچھ لیں کہ اے پروردگار ذرا تو ہی بتا دے کہ انعام یافتہ جس پر تو نے انعام و اکرام کی بارش کی ہے، یہ جماعت کہاں ہے؟ تو ہی بتا دے انعام یافتہ لوگ کہاں ہیں۔ تو میں مختصر میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو، تو قرآن نے جواب دیا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ انعام یافتہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ کہو سبحان اللہ بھائی، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پہ 1 گھنٹہ تقریر ہماری ہے، جب سب یوٹیوب میں سب سنتے رہتے ہیں۔ انعام یافتہ جماعت انبیاء کی جماعت، انعام یافتہ جماعت شہداء کی جماعت، صدیقین کی جماعت اور صالحین یعنی اولیاء کرام کی جماعت، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اچھے دوست ہیں۔ یہ 4 کیٹیگری ہے، یہ اچھے دوست ہیں، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، اولیاء کرام، یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو اے پروردگار مجھے ان راستے پر چلا جس پر تیرا خاص انعام ہوا۔ تو اے دنیا کے ٹھیکیدار مولوی، دین کے ٹھیکیداروں، میرے اذان گاچھی کو وہابی کہنے والوں کہ میرے اذان گاچھی کا راستہ وہی ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، میرے اذان گاچھی کا راستہ وہی ہے جو صدیقین کا راستہ ہے، میرا انبیاء کرام کا راستہ وہی ہے جو شہداء کا راستہ ہے، میرے انبیاء اذان گاچھی کا راستہ وہی ہے جو صالحین کا راستہ ہے۔ اس سے کسی کو انکار ہے؟ بولیے بھائی، انکار ہے؟ مولوی کو انکار ہو سکتا ہے مگر قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو اذان گاچھی، یہ سوال مجھ سے ہوا، میسیج آیا، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو، میسیج آیا ہے، دکھا سکتا ہوں۔ غلام سرور اسے جلال میں نہیں آتا ہے، کل تک میں جلال میں نہیں تھا، آج مرشد کا جلال آ گیا، مرشد کا روحانی فیضان آ گیا۔ بول بیٹا بول، جب تک تو نہیں بولے گا نا یہ دنیا نہیں سمجھے گی کہ تو سنی سچا پکا مسلمان ہے، اور تو نام کا سنی نہیں بلکہ کام کا سنی ہے۔ بولو سبحان اللہ، ارے اتنے گھر سے سبحان اللہ بولو کہ مدینہ تک پہنچ جائے۔ ارے ہم کو کوویڈ کا ڈر تھوڑی ہے، کہو نا بھائی، کوویڈ سے ہم ڈرنے والے ہیں؟ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا ماننے والا ہوگا وہ کوویڈ سے ڈرے گا۔ حضرات، اذان گاچھی کا وہی راستہ، دادا جن کا دادا حضور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا نام سنے؟ کہنے والے کہا کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سامنے آتے تو ان کی پیشانی سے نور چمکتا تھا۔ اب بتاؤ، جس کے مرشد کی پیشانی سے نور چمکا ہو تو کیا اذان گاچھی کی پیشانی سے نور نہ چمکا ہوگا؟
ارے جس کا دادا حضور ایک جگہ تھا تو دادا حضور کہہ کے مت گزر جائے، اس لیے کہ دادا بہت ہے، بولیے نا بھائی، دادا بہتوں کا دادا بہت ہے، دادا حضور کے ساتھ یہ بھی کہنا ہوگا کہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے دادا حضور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو سنی بھی ہیں جنتی بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں اٹھاؤ سلام قیام میلاد کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے تم تو سال بھر میں ایک بار میلاد شریف کرتے ہو، میں نے کہا ہم تو اس وقت میلاد شریف پڑھتے ہیں جس وقت ساری کائنات کے آقا تشریف لائے تھے، ہم تو اس وقت کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھتے ہیں جس وقت حوریں اور فرشتے نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے تھے۔ دادا حضور کا نام کیا بولیے آپ بولیے نا، آپ بولیے نا بھائی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نال امدادیہ کتاب کا نام ہے، کیا نام کتاب کا بولیے نا بھائی، نال امدادیہ۔ جانتے کیا فرماتے ہیں؟ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا اپنا دیدار تو کراؤ یا رسول اللہ۔ بتاؤ دنیا کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کہنا شرک ہے بدعت ہے، ارے کسی ولی نبی کو اگر خدا سمجھ کے پکارو گے تو یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور حقانی جماعت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی نبی ولی کو خدا سمجھ کے نہیں پکارتے ہیں بلکہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ جن کا دادا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہو، جس کے سنی اور جنتی ہونے میں کوئی شک نہ ہو، بتاؤ اذان گاچی وہابی ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی، کیا وہابی ہو سکتا ہے؟ ارے جن لوگوں نے کعبہ مقدسہ کے آس پاس 10,000 صحابہ کرام کے مزارات کو بلڈوزر سے ڈھا دیا ہو، بتاؤ ہم سے ان سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کا نام آتا ہے ہم محبت سے انگوٹھیاں چوم لیتے ہیں، بتاؤ ہم وہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں نا؟ دن رات درود شریف پڑھتے ہیں، بتاؤ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ میں تو پوری دنیا کے خانقاہوں سے یہ چیلنج ہے میرا کہ جتنا درود شریف دربار حقانی میں پڑھا جاتا ہے اتنا درود شریف کہیں نہیں پڑھا جاتا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا جاتا ہوگا۔ اور فضائل اعمال کتاب کو اٹھاؤ، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سنی کی پہچان وہ ہے جو سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھتا ہوگا، سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھتا ہوگا۔ ہر الگ الگ ایک موضوع ہے، چونکہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کوئی میرے باپ کو چور کہہ دے برداشت نہیں ہوگا، باپ کو تو چھوڑو جو ہمارے روحانی باپ ہوں گے انہیں کوئی چور کہہ دے برداشت ہوگا؟ بولو، اگر آپ کو کوئی کہہ دے زانی برداشت ہوگا؟ ارے بھائی کوئی مولوی صاحب کو زانی کہہ دے، ریپ کا الزام لگا دے، مولوی صاحب برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو کوئی میرے دادا کو الٹا سیدھا بکے تو غلام سرور جیسا شخص کبھی برداشت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ہے درود تاج، اٹھائیے ادھر، یہ ہے درود تاج، یہ ہے درود تاج۔ یہ تاج بتائے گا کہ اذان گاچی ہے کیا، یہ کیا ہے؟ درود تاج۔ یہ درود تاج جانتے ہیں آپ؟ سنتے ہیں، میں زیادہ نہیں بولوں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ ہر فجر نماز کے بعد الحمدللہ جب ایک بچہ، اس دربار حقانی کا بچہ جب فجر نماز کی بعد درود تاج پڑھتا ہے نہ کہتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم، تو آپ سب بھی کہتے ہو نا؟ بولیے نا، بولیے، گھونٹیے نہ نکالیے اندر سے، بہت گھونٹا گیا ہے، بہت بولا گیا ہے دربار حقانی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، الٹا سیدھا بہت بکا گیا، میں سنتے سنتے پک گیا ہوں، میں باہر جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، مجھ سے پالا پڑتا ہے، آپ سے پالا نہیں پڑتا ہے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم، جب بچہ پڑھتا ہے نا نبی کی بارگاہ میں درود، تو سارے حقانی کے ماننے والا بھی درود تاج پڑھتا ہے۔ درود تاج کیا ہے؟ آپ تو سنتے رہتے ہیں، میں پڑھ دوں ذرا سا، اس کا معنی سنا تو میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ آئیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود میں نبی کی شفاعت کا ذکر ہے، ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود میں نبی کو دافع بلا کہا گیا ہے،
ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس درود میں جد الحسن والحسین، حسین کے نانا جان کا ذکر ہے، ہم وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہی میلاد ہے۔ ہر فجر نماز کے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ آج کل لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے دیکھ چڑھا لو، جلسہ کر لو، نماز کو پڑھے یا نہ پڑھے بس اس سے مطلب نہیں ہے، بس کھڑا ہو کے پڑھ لو، یا نبی سلام کر لو، نماز نہیں پڑھنا آپ کو، نماز آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ چڑھا لو، فاتحہ کر لو، بس کام ختم۔ اسی لوگ سمجھتے اس سے نبی کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس سے نبی کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ارے جس نبی پر تم سلام پڑھ رہے ہو تو اسی نبی نے تو نماز بھی تو فرض کی ہے نا، ارے اسی نبی نے نماز بھی تو فرض کی ہے نا، نماز نہیں پڑھو گے سلام؟ میرے مرشد کیا کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہو، اب کل ایک شخص نہیں تھے، ایک شخص پکڑا گئے تھے دربار پر، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، عالم ہو، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھو۔ میرے مرشد کہتے ہیں، ماسٹر صاحب حضور کی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، نماز پہلے پڑھو، نماز پہلے پڑھو، نماز فرض ہے، تب اللہ اس کے رسول تم سے خوش ہوں گے، تب اس خوش ہوں گے تم سے، نماز فرض ہے۔ کوئی الگ موضوع ہے یہ، چلیے اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک رسول الکریم سیدنا مولانا نبی محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلا۔ ایک نقطہ یہاں لیجئے آپ، حضور دافع بلا ہے، حضور دافع بلا ہے، بلا کو دور کرتے ہیں۔ آپ کے دربار حقانی میں کیا رکھا ہوا ہے جسے آپ کہتے ہیں انمول رتن، کیا بولتے ہیں، یا لونگ مبارک کس پہ رکھا جاتا ہے؟ انمول رتن مبارک، جس پہ لونگ کس پہ رکھا جاتا ہے؟ وہ پتھر کل نے آپ نے سنا ہے، ہمارے دو علماء کرام نے آپ کو بتایا کہ وہ پتھر جنگ خندق کے موقع پر، بخاری شریف کا حدیث ہے یہ، جنگ خندق کے موقع پر جس پتھر کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ باندھا تھا، اسی پتھر کا ٹکڑا اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے روضہ مقدسہ کے پاس رکھا گیا ہے، اور اس پر بازار سے لونگ منگایا جاتا ہے، لونگ منگانے کے بعد اس پتھر پہ رکھا جاتا ہے، رکھ جانے کے بعد اس لونگ کو لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈیلیوری کے وقت میں کام آئے گا، اس سے جنات بھاگ جائے گا، اس سے جنات بولو نا بھائی، اس سے جنات بھاگ جائے گا، ڈیلیوری کے وقت میں وہی مصیبت اس سے دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سنو نقطہ، ارے جب ایک پتھر کا ایک ٹکڑا کے اوپر لونگ رکھ دیا جائے، اب وہ لونگ اتنی متبرک ہو جائے کہ جس سے بلا دور ہو جائے، ارے جب لونگ دور کر سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ دور نہیں کر سکتے؟ توجہ کے ساتھ سنیں، علماء کی توجہ، چونکہ آپ لوگ صحیح سنیں ہم کو مزہ آئے گا بڑا۔ جب ایک لونگ پتھر پہ ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، جب وہ لونگ ڈیلیوری کیس ہو یا پریشانی آپ کو دور ہو سکتی ہے، تو میرے حضور تو سراپا معجزہ ہے، سر سے پاؤں تک معجزہ ہے۔ اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جائے، حدیبیہ کے سوکھے ہوئے کنویں میں تھوک ڈال دے، سوکھے ہوئے کنویں میں پانی پیدا ہو جائے، حضرت مولا علی کی آنکھوں میں تھوک لگا دے، آنکھیں ٹھیک ہو جائے، حضرت صدیق اکبر کے زہر والے پاؤں میں تھوک لگا دے، نبی کا تھوک لگ جائے، صدیق اکبر کے پاؤں ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ ابن عتیق کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، نبی نے تھوک لگا دیا، پاؤں جوائنٹ ہو گیا۔ ارے جس کی تھوک میں یہ تاثیر ہو، اور جس پتھر سے لونگ ٹچ ہو جائے، اس لونگ کا یہ مقام ہو جائے، بلا دور کر سکتا ہے، تو کیا میرے مصطفیٰ دافع بلا نہیں ہو سکتے؟ مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ بلا حقیقی میں بلا دور کرنے والی ذات اللہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حقیقی امداد کرنے والا، بلا دور کرنے والا اللہ کی ذات ہے، نبی ولی وسیلہ ہے۔ نبی ولی کیا ہے یہ عقیدہ اگر جس کو سمجھ میں آ گیا تو یہ لڑائی بند ہو جائے گی، پوری دنیا کی لڑائی بند ہو جائے گی۔ آپ اسی لیے تو میرے مرشد کو اللہ نے بھیجا سرہند کی شریف سے، اے اذان گاچی چلا جا، تو اب سرہند میں نہیں رہے گا، تیری جگہ تیرے منصب ولایت، منصب خلافت اب سرہند شریف نہیں ہے، بلکہ تیرا منصب ولایت، تیرا مسند خلافت باغبانی کی سرزمین ہے، باغبانی کی سرزمین ہے۔ حضرات بہت لمبی بات ہے یہ، صرف اس کا معنی ہم سنا دیتے ہیں۔
آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ, اگر پڑھ دیں تو ذرا سا برکت بھی ہو جائے گی. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم سیدنا مولانا نبی محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم, جھنڈے والے, دافع البلاء والبواء والقحط والمرض, اسمہ مکتوب مرفوع مشفور منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم, جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم, شمس الضحی بدر الدجی صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین. یہ معراج پاک کا نقشہ ہے. وہابی کہنے والوں میرازان گاچھی کو معراج پاک کو یہ تسلیم کر رہے ہیں, معراج پاک کا انکار نہیں کرتے. یہ مقام ہو وقاب قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین. گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے غلام صاحب اس پہ. خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربی رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسی محمد ابن عبداللہ نوری من نور اللہ. نوریم من نور اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. مدارج النبوہ کو اٹھاؤ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے, میرے نور سے ساری کائنات بنائی گئی ہے. اب اذان گاچھی کا عقیدہ یہ دیکھو, اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ درود تاج کب سے پڑھا جاتا ہے؟ کیا موجودہ حضور بیٹھے تب سے, یا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تب سے, آفیسی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تب سے؟ یہ کب سے پڑھا جا رہا ہے درود تاج؟ جب اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے وقت سے. تو ظاہر سی بات ہے اذان گاچھی کا عقیدہ یہ درود تاج یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں بشر بھی مانتا ہوں. اس لیے کہ عقیدہ یہی ہے اگر کوئی نبی کو صرف بشر کہے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا, جو صرف اونلی نور کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. میرے آقا بشر بھی ہے, میرے آقا نور بھی ہے. مشتاق من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. سلام بھیجو. کیا بات ہے بھائی, کہتا ہے سلام نہیں پڑھتا ہے, کہتا ہے نا لوگوں نے عرس کل تو کرتے ہو مگر سلام نہیں پڑھتے ہو, عرس کل تو کرتے ہو سلام نہیں پڑھتے ہو. میرا مرشد گوشہ نشینی ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھتے ہیں نا. اللہم صلی وسلم, اے پروردگار میرے نبی پر درود بھی بھیج سلام بھی بھیج. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں حقانی درود شریف یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہم تو درود ابراہیمی سنتے تھے, درود غوثیہ سنتے تھے, درود تنجینا سنتے تھے, یہ حقانی درود شریف کہاں سے آ گیا؟ میں کہوں کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن سے آ گیا. کہاں سے آ گیا یہ؟ آپ لوگ کہیں گے سبحان اللہ بھائی, اچھا نہیں لگ رہا کیا؟ بولے سبحان اللہ بھائی. حقانی درود شریف کہاں سے آیا؟ بولے قرآن سے آیا. کیا پڑھتا؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسولک رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اذان گاچھی کی نظر جماعت اور مسلک پر نہیں تھی, اذان گاچھی کی نظر قرآن پہ تھی, اذان گاچھی کی نگاہ حدیث پہ تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ. اچھا قرآن جب پڑھے ہوں گے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر جب اذان گاچھی کی نظر پڑی ہوگی تو دل نے یہ کہا ہوگا, ایمان نے یہ مچلا ہوگا, کیوں نہیں اس آیت ربانی کو حقانی درود شریف میں شامل کر لیا جائے؟ کیوں نہیں شامل کر لیا جائے؟ وما عبدک رحمت شفیع المذنبین, شفیع, یہ بس یہ تو عقیدہ کافی ہے بتانے کے لیے دنیا والوں کو میرے اذان گاچھی سنی صحیح عقیدہ جنتی سچے پکے سنی مسلمان ہے. شفیع المذنبین. اذان گاچھی ان پڑھ تھے, آج بڑے بڑے مولوی لوگ آتے ہیں, میں یہ ہوں وہ ہوں, دیکھ رہا ہوں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں. اذان گاچھی ان پڑھ تھے. عالیہ یونیورسٹی, میری تقریر ہے اس پہ, عالیہ یونیورسٹی سے دور حدیث کی تعلیم اور ڈگری آپ نے حاصل کی, ڈگری آپ نے حاصل کی. ان پڑھ نہیں تھے وہ, بڑے عالم تھے وہ. جب ان کی نظر پڑی آیت ربا حدیث پہ جب پڑھی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, شفاعتی لأہل الکبائر
من امتی, نبی فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اے صحابہ کیا نمازیوں کے لیے, کیا پرہیزگاروں کے لیے نہیں, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت تو بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. اسی لیے ایک موقع پر نبی نے ہاتھ اٹھائی دعا کی, الصالحون للہ والطالحون لی, اے پروردگار اچھا تو لے لے, نیک تو لے لے, برے ہمیں دے دے, برے ہمیں دے دے. اذان گاچھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, پروردگار جو لوگ بہت چکے, جو لوگ گمراہ ہو چکے, یہاں وہ آ جائیں گے, تقویٰ اس کو مل جائے گا, یہاں وہ آ جائے گا, ایمان اس کو مل جائے گا, یہاں جو آ جائے گا ہدایت اس کو مل جائے گی. ارے بیمار آ جائے شفا مل جائے گا, بے قرار آ جائے اسے قرار مل جائے گا, جو بے چین آ جائے اسے چین مل جائے گا. یہاں چلا آ, تو خواجہ کو ڈھونڈ رہا ہے, خواجہ یہاں ملے گا. غوث پاک کو بغداد میں ڈھونڈ رہا ہے, غوث پاک تجھے باغماری میں تجھے ملیں گے. مخدوم سمنا کو کچھوشا میں تلاش کر رہا ہے, دیکھ یہاں تجھے ملیں گے. شرط یہ ہے کہ ویسی نظر پیدا کر, شرط یہ ہے کہ ویسی نظر پیدا کر. ابو جہل نے نبی کا چہرہ دیکھا, نبی کے معجزہ دیکھے, اسلام قبول نہیں کیا. بلال حبشی کہاں کے تھے؟ بلال حبشی حبش کے رہنے والے تھے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے, چہرہ دیکھا, اسلام قبول کر لیا. عبداللہ بن سلام یہودی کے بڑے عالم تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارا چہرہ کو دیکھ لے تو کہے جھوٹا مسلمان جا رہا ہے, یہ مکار مسلمان جا رہا ہے. نبی کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے, نبی کا چہرہ دیکھ لیا, اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو کلیئر ہو گیا, پوری دنیا کے لوگ سن لیے. اس لیے کہ میرے عمر فاروق اعظم نے پہلے چھپ چھپ کے جو ہے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے, چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. جب عمر آئے نا تو کہا اب اے نبی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, چھاپ دینے کی ضرورت ہے. چھاپ دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کے سینوں پہ چھاپ دینا ہے, کلمہ پڑھا دینا ہے. تو میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نسل سے ہیں, تو کوئی چھپا سکتا ہے اس کو؟ تو اب وقت آ چکا ہے, اب وقت آ چکا ہے کہ اذان گاچھی کے مشن کو, حقانی دربار کو دنیا کے کونے کونے میں, دنیا کے ہر مسلمان کے سینوں پہ چھاپ دیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ ہم بد عمل سنی نہیں ہیں بلکہ ہم با عمل سنی ہیں. ہم با عمل سنی ہیں, اور نام کے سنی نہیں بلکہ, کیا بات ہے سبحان اللہ, بلکہ کام کے سنی ہیں. دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو پہلے ایمان و عقیدہ کو درست کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہی ہوتے ہیں پہلے ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد وکانوا یتقون پرہیزگاری کرتے ہیں. ایمان و عقیدہ کو درست کرنے کے بعد جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول ہوگی. جب نبی کی سچی محبت, نبی کی عقیدت اگر گندگی دل میں آ جائے گا تو یاد رکھیں چاہے وہ زندگی بھر سجدہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں اپنے مرشد سے بھی کہوں گا, اور میں جتنے لوگ ہمارے علماء لوگ یہاں بیٹھے ان سے کہوں گا, میری تقریر میں اگر کچھ بے ادبی ہو گئی ہوگی کیونکہ میں نے جو بھی بات بتائی آپ کو اپنے گھر کی بات نہیں بلکہ اس در کی بات بتائی ہے. اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو جو کل تک جو لوگ ان کو گمراہ کر, ظاہر سی بات ہے جو ان کو گمراہ کہے گا ہم بھی گمراہ ہو گئے. دنیا والا جو کہہ رہا تھا آج یہ عرس کل کی کتاب یہ بتا دیا, یہ درود تاج بتا دیا کہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں, اور ہمارے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کے عین عقیدے کے مطابق ہیں. سلام اس کے لیے, درود اس کے لیے کہ جس کے گھر سے, جس کے نور سے گھر گھر چراغ جلتا ہے. سلام اس کے لیے, درود اس کے لیے کہ جس کے نور سے گھر گھر چراغ جلتا ہے. ملی ہے مجھ کو وہ ایمان کی دولت مدینے کے در سے, ملی ہے مجھ کو وہ ایمان کی دولت مدینے کے در سے. جس کو دیکھ لے سورج تو رخ پلٹتا ہے, جس کو دیکھ لے سورج تو رخ پلٹتا ہے. اذان گاچھی کا فیضان کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے, صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.